نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم نے کچھ دن پہلے کی مجلس ذکر کے اندر حدیث پاک کے اندر جو مل احسان والا جو سوال ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا مذاکرہ کیا تھا کہ احسان کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسی نہیں کر سکتے یعنی مفہوم ہے تو پھر اس طرح سے عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب حدیث میں تو یہ احسان کا لفظ ہم نے سمجھ بھی لیا، اس کو پہچان بھی لیا، جان بھی لیا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر یہ لفظ کہاں کہاں پر آیا ہے، اور اللہ پاک نے یہ جو احسان کا لفظ ہے، اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اس مقام احسان کو حاصل کیے ہوئے تھے، پائے ہوئے تھے۔ تو ابھی اس میں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے تو اس میں ساتھ اخلاص کی شرط اللہ پاک نے لگائی ہے، اور اخلاص یعنی دل کی صفائی بغیر اس کے کہ دلوں پر محنت کی جائے حاصل نہیں ہوتا۔ تو یعنی جو اخلاص حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل کی صفائی کرنی پڑے گی۔ تو اللہ پاک قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں 30ویں پارے کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، کہ جس کا ترجمے کا مفہوم ہے کہ اور ان کو حکم یہی دیا گیا تھا کہ بندگی کریں اللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے، بندگی ابراہیم کی راہ پر، اور قائم کریں نماز اور دیں زکوٰۃ، اور یہ راہ ہے مضبوط لوگوں کی۔ تو مفسرین نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کرنے سے پہلے اخلاص نیت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو دل کی اصلاح کے بغیر نماز کس طرح قبول ہو سکتی ہے؟ تو قرآن کریم کی مل احسان کے سلسلے میں یہ پہلی تعلیم ہے، قرآن پاک کی مل احسان کے سلسلے میں یا باب الاحسان کے سلسلے میں یہ پہلی تعلیم ہے کہ اور اس آیت کے اندر شریعت اور طریقت دونوں ہی جمع ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنی پیشانی رکھی اللہ کے حکم پر، اور وہ مقام احسان میں ہے، اور وہ چلا ملت ابراہیم پر جو ایک ہی نیت کا تھا۔ تو اب اس آیت میں قرآن پاک کے اندر مل احسان یا باب الاحسان کی یہ دوسری شہادت اور دوسری دلیل ہے۔ تو اس میں ہمارے صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ شریعت پیمانہ عبادت بتلائے گی اور احسان طریقت پر لائے گا، کہ شریعت پیمانہ عبادت بتلائے گی اور احسان طریقت پر لائے گا۔ اور اسی طرح سے سورۃ نحل کے اندر 14ویں پارے کے اندر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور مقام احسان میں آئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد 21ویں پارے میں سورہ لقمان کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جو کوئی اپنا منہ اللہ کے آگے جھکا دے اور احسان میں ہو، اس نے محکم کڑا پکڑ لیا، یعنی مضبوط کڑا پکڑ لیا۔ پھر 11ویں پارے پھر
پارہ نمبر 1 میں سورۃ البقرہ میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلاح اجرہ عند ربی، کہ کیوں نہیں جس نے اپنا منہ اللہ کے تابع کیا اور وہ نیکی کی راہ پر ہے سوائے سو اس کے لیے ہوگی مزدوری اس کی۔ تو اب مفسرین نے اس کے ترجمے میں جب یہ بات لکھی ہے اور وہ نیکی کی راہ پر، تو اس میں قوسین کے اندر مقام احسان پر کا لفظ لکھا ہے۔ تو میں اس کا ترجمہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں قوسین کو شامل کر کے، کیوں نہیں جس نے اپنا منہ اللہ کے تابع کیا اور وہ نیکی کی راہ پر مقام احسان پر ہے سو اس کے لیے ہوگی مزدوری اس کی۔ اور پھر اللہ پاک 26ویں پارے کے اندر سورۃ الذاریات میں یہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کہ بے شک متقی لوگ باغوں میں ہیں اور چشموں پر، پانے والے ان چیزوں کو جو انہیں ان کے رب نے دیں اور اس سے پہلے وہ نیکی کرنے والوں میں سے تھے۔ اب اس کے ترجمے میں مفسرین نے پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ نیکی کرنے والوں میں سے تھے کا مطلب مقام احسان میں پہنچے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد 23ویں پارے میں سورۃ الزمر کے اندر اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، کہ ان کے لیے جو وہ چاہیں اپنے رب کے ہاں یہ بدل ہے مقام احسان پانے والوں کا۔ اور پھر 26ویں پارے کے اندر سورۃ الاحقاف کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا وبشریٰ للمحسنین، اور یہ ایک کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں کہ ڈر سناوے گناہ گاروں کو اور خوشخبری دے مقام احسان پانے والوں کو۔ اور پارہ نمبر 21 میں سورۃ العنکبوت میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جنہوں نے محنت کی ہماری راہ میں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان پانے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پارہ نمبر 7 میں سورۃ المائدہ کے اندر یہ فرمایا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، کہ جب وہ ڈر میں آئے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، پھر ڈرے اور یقین کیا، پھر ڈرے اور مقام احسان میں آئے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ابھی میں نے قرآن پاک کی یہ 10 آیتیں تلاوت کی ہیں کہ جن کے اندر حدیث پاک کے اندر جو مل احسان کا مقام فرمایا گیا، تو قرآن پاک کی ان 10 آیات میں مقام احسان پانے والے خوش قسمتوں کا اللہ پاک نے تذکرہ اور بیان فرمایا ہے۔ تو اب ان 10 کے علاوہ اور بھی کئی ساری آیات قرآن پاک کے اندر ہیں جن میں مقام احسان کو پانے والوں کی اللہ پاک نے تعریف فرمائی ہے۔ تو پھر قرآن پاک کے اندر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے کسی جگہ پر مقام احسان کو اخلاص سے تعبیر کیا، کسی جگہ پر لفظ خشوع سے، اور کسی جگہ پر انابت اللہ سے، اور کہیں لفظ اخبات سے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ الفاظ اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن حاصل سب کا ایک ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم قرآن پاک کے اندر یہ اس چیز کا مذاکرہ کرتے ہیں کہ سارے کے سارے انبیاء کرام مقام احسان کو حاصل کیے ہوئے تھے، جیسے 23ویں پارے میں سورۃ الصافات کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین، اور پھر سورۃ الصافات کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ پھر سورۃ الصافات کے اندر ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین، اور 7ویں پارے میں سورۃ الانعام میں اللہ پاک فرماتے ہیں ومن ذریتہ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ
موسیٰ و ہارون کذالک نجزی المحسنین۔ اور پھر 23ویں پارے کے اندر سورۃ الصافات کے اندر فرمایا سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام سے بھی اگر کوئی کسی موقع پر کوئی لغزش واقع ہو گئی تو بھی وہ مقام احسان پر ہی فائز نکلے، کہ جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ اور پھر امہات المؤمنین بھی اپنے مقام عبادت میں مقام احسان پر فائز تھیں، کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ان کے لیے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آخرت کے گھر کو، تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تم میں مقام احسان پانے والیوں کے لیے بڑا اجر۔ تو اب اس میں 10ویں صدی ہجری کے جو مجدد تھے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی حدیث پاک کی کتاب کی ایک جو ہے وہ شرح لکھی، مشکات شریف کی شرح لکھی مرقات کے نام سے۔ تو وہ اپنی اس کتاب کے اندر احسان کے معنی اخلاص کے لکھتے ہیں، کہ احسان کا مطلب اخلاص ہے، اور یہ وہی چیز ہے، یہ تزکیہ نفس کی محنت ہے کہ جو اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ایک اس کو بیان فرمایا۔ یعنی 4 پارے کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول، انہی میں پڑھتا ہے ان پر آیتیں اس کی اور تزکیہ کرتا ہے ان کو، یعنی شرک وغیرہ سے، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب و حکمت، اور وہ پہلے سے سری گمراہی میں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے وہ مقبول بندے اخلاص کی دولت کو پائے ہوئے تھے۔ اب ان کا تذکرہ ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، کہ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، یہ ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے، ہم نے انہیں خالص رکھا ایک چنی بات سے، اور وہ ہے گھر کی یاد، یعنی اصلی وطن کی یاد اور فکر، اور سب ہمارے ہیں چنے ہوئے نیک لوگوں سے۔ یہ مقام بصارت کا پانا اور فکر آخرت میں ہمہ رہنا انہی کا نصیب ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہو۔ اور اس کے بعد 23ویں پارے میں سورۃ الزمر میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ آپ کہہ دیں مجھ کو حکم ہے کہ میں اللہ کی بندگی پورے اخلاص سے کروں۔ اور پھر 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف کے اندر فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اور سیدھے کرو اپنے رخ ہر نماز کے وقت اور پکارو اسے نرے اس کے ہو کر، یعنی صرف اور صرف اس کے ہو کر۔ اور 24ویں پارے میں سورۃ المؤمن میں فرمایا هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، وہی ہے زندہ رہنے والا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سو نرے اسی کو پکارو۔ تو اب اس میں شیطان کے تصرف سے بھی صرف وہی لوگ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ بات اللہ کرے میری سمجھ میں بھی آ جائے، ہم سب کی سمجھ کے اندر آ جائے جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں، کہ شیطان کے تصرف سے صرف وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو احسان اور اخلاص کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ کیونکہ جب شیطان نے یہ کہا
کہ میں تیرے بندوں کو ہر طرف سے گھیر ڈالوں گا، تو اسے بھی ماننا پڑا تھا، یعنی شیطان کو بھی یہ بات تسلیم کرنی پڑی تھی کہ اپنے دلوں پر تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کی محنت کرنے والے، مقام احسان کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے والے اس کے گھیرے میں نہ آ سکیں گے۔ کہ اب اس میں سورہ پارہ نمبر 23 میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں، یعنی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ تو یعنی یہ شیطان یہ بات کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے سو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں سے چنے ہوئے، مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں سے چنے ہوئے وہ میرے قابو میں نہ آ سکیں گے۔ تو اب اس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اخلاص اور احسان اس دین حنیف کی اصل ہے جس کو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا۔ تو اب وہ ان کی میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، وہ یہ لکھتے ہیں، خالص اسی کا ہو رہنا اور احسان یہ دو چیزیں دین حنیف کی اصل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے چنی ہیں۔ تو آگے وہ کافی ایک لمبی عبارت چلتی ہے، تو وہ آخر میں جا کے لکھتے ہیں انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کہ اس سے پہلے وہ مقام احسان میں آ چکے ہیں۔ تو عبادات میں تو ویسے ہی خشوع اور خضوع کا ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے، تو یہاں پر نماز، روزہ، زکوٰۃ کے علاوہ اخلاص اور احسان کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر محسنین کے، مقام احسان کو پائے ہوئے لوگوں کے آخر شب میں استغفار کرنے اور رات کو کم سونے کا ذکر اللہ پاک کر رہے ہیں۔ تو یہ مجاہدہ راتوں کو اٹھ کر آخر شب میں استغفار کرنا اور راتوں کو کم سونا، تو یہ مجاہدہ مخلصین کو مقام مشاہدہ میں لے آتا ہے۔ تو یہ مجاہدہ مخلصین کو مقام مشاہدہ میں لے آتا ہے، اور یہ احسان کا پہلا اور نچلا درجہ ہے۔ یعنی یہ جو محسنین کا راتوں کو اٹھ کر استغفار کرنا اور تہجد کی نمازوں کو ادا کرنا اور راتوں کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت اور اعمال کے اندر صرف کرنا، تو یہ جو مجاہدہ راتوں کو اٹھنے کا ہے یہ مخلصین کو مقام مشاہدہ میں لے آتا ہے، اور یہ مقام مشاہدہ یہ مقام احسان کا سب سے پہلا اور نچلا درجہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ کہ اب اس میں اللہ پاک قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ نمازیوں میں بھی فلاح صرف انہی کو ملے گی جو اللہ کے حضور جھکا ہوا دل لے کر حاضر ہوں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ کام نکال لے گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں نرے اسی کے ہو کر رہ گئے۔ تو اب محقق علماء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں ہمیں اللہ کرے اس بات کی سمجھ آ جائے، ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ دین اسلام اور شریعت اسلام کی صرف ظاہری صورتیں کافی نہیں ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جتنے بھی ظاہری اعضاء سے اعمال ہوتے ہیں صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کے اندر اخلاص اور مقام احسان پیدا کرنے کے لیے دلوں پر محنت کرنے اور اپنے دلوں کو صاف کرنے اور اپنے نفس کے تزکیہ کرنے کی ہمیں سب کو بہت زیادہ سختی سے اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا دیا ہوا نقشہ اعمال ہے۔ تو اب ایمان اور اسلام کی کوئی بات اخلاص نیت اور حقیقت احسان کے بغیر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک بھائی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں انتہائی اعلیٰ ترین درجے کا اللہ پاک ہمیں مقام احسان عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنے اعمال کے اندر کامل اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نفس اور شیطان کے تسلط اور حملوں سے ہم سب کی اللہ پاک کامل حفاظت فرمائے۔